یہ 2 سال پرانی بات ہے جب میرا ٹرانسفر پاکستان ریلوے میں شورکوٹ میں ہوا۔ میں بطور ٹریک انجینئر وہاں گیا تھا۔ مجھے یہاں ایک بنگلہ ملا جو بہت ہی بڑا اور پرانا تھا۔ اسے برطانوی حکومت نے 1905 میں بنایا تھا۔ شفٹ ہونے سے پہلے میں نے یہ افواہیں سنی تھیں کہ یہ بنگلہ بھوتیا ہے۔ بہت سارے کمرے تھے کیونکہ مجھے یہاں اکیلے ہی رہنا تھا، اس لیے میں نے اپنے لیے ایک کمرہ سلیکٹ کیا اور یہاں ایک چوکیدار اور ایک باورچی کے ساتھ رہنے لگ گیا۔ چوکیدار نے پہلے ہی رات کی ڈیوٹی کرنے سے مجھے انکار کر دیا تھا، لیکن مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ عمارت 2 سال سے بند تھی اور بہت زیادہ صفائی ستھرائی کے کام کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے اس کے زیادہ تر کمرے بند ہی رہنے دیے۔ شفٹ ہونے کے 3-4 دن کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اس گھر میں کچھ گڑبڑ ہے، اور کیونکہ گھر کی باؤنڈری وال بہت چھوٹی تھی اس لیے رات کے وقت قریبی جنگل سے طرح طرح کے جنگلی جانور اکثر شور مچاتے اور لان میں آ جاتے۔ رات کو مجھے ڈرانے خواب آنے لگے اور میں اس سے بہت پریشان تھا، لیکن اس سے زیادہ مجھے یہ تجسس تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میں مسلسل محسوس کرتا کہ کوئی میرے ساتھ گھر میں رہتا ہے اور مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ میں نے گھر کے تمام کمروں کو کھول کر صاف کیا۔ ایک کمرے میں چھت اور کھڑکیوں کے ساتھ طرح طرح کے تعویذ تھے۔ میں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کر دیا کیونکہ کوئی اور ایسا کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ واقعہ واقعی میرے ساتھ سچ میں ہوا۔ میں نے اس رات خواب میں دیکھا کہ میں کچن میں دودھ بوائل کر رہا ہوں۔ میرے ہاتھ میں دودھ کا ایک پیالہ تھا جسے میں پی رہا تھا کہ اچانک سے وہ نیچے گر گیا اور سارا دودھ کچن کے فرش پر پھیل گیا۔ میں اندر کمرے میں آیا تاکہ کوئی کپڑا لے کر شیلف صاف کر سکوں، اور دوبارہ کچن صاف کرنے آیا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ ٹوٹا ہوا پیالہ فرش پر پڑا تھا، لیکن دودھ کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ اس وقت گھر سے باہر نکل جاؤں اور لوگوں کو اکٹھا کروں، لیکن رات کافی ہو چکی تھی، اس لیے دل پر پتھر رکھ کر میں کمرے میں واپس آ گیا۔ میں زیادہ مذہبی تو نہیں ہوں، لیکن میں نے ساری رات آیت الکرسی کی تلاوت میں گزار دی۔ اگلی صبح جب میرا چوکیدار آیا تو میں نے اسے یہ واقعہ بتایا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا اور کہا کہ دودھ تو سارا فریج میں ہی پڑا ہے، آپ نے وہاں سے لیا ہی نہیں تھا، لیکن ٹوٹا ہوا کپ فرش پر پڑا تھا۔ بڑی عجیب کیفیت تھی۔ کیا میں خالی کپ سے دودھ پی رہا تھا یا میں نے خواب دیکھ رکھا تھا؟ اور اگر خواب دیکھ رہے تھے تو فرش پر پیالہ کہاں سے آ گیا؟ اس سوال کا جواب مجھے آج تک نہیں ملا۔ اس کے بعد میں نے اس گھر میں رہنا چھوڑ دیا اور ریلوے ریسٹ ہاؤس میں چلا گیا، لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ 4-5 دن کے بعد میں نے فیل کیا کہ میرے دل میں اس گھر کے لیے کوئی نرم گوشہ ہے۔ مجھے اس گھر کا ماحول خوفناک خوشبو یاد آ رہی ہے۔ شاید میرے دل میں اس گھر کی کہیں نہ کہیں پسندیدگی تھی۔ میں نے اپنے دل کی بات سنی اور دوبارہ اس گھر میں چلا گیا کیونکہ ریسٹ ہاؤس زیادہ آرام دہ نہیں تھا، وہاں ہر وقت رش لگا رہتا اور میں شروع سے ہی تنہائی پسند ہوں۔ اس بار شفٹ ہونے کے بعد میں کسی بھی قسم کی آفت کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا، لیکن یہ چھوٹے موٹے واقعات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں اب بھی اس بنگلے میں کسی کی موجودگی محسوس کرتا ہوں، لیکن میں اب اس کا عادی ہو چکا ہوں۔ میں ہر رات آیت الکرسی کی تلاوت کرتا۔ میں اب بھی اس گھر میں رہ رہا ہوں اور 2 سال سے مجھے زیادہ ہو گئے رہتے، لیکن ایک تبدیلی آئی ہے یہاں۔ جو بھی اندیکھی طاقت موجود ہے، میں اس سے زیادہ خوفزدہ نہیں ہوں۔ میں اس کی موجودگی میں خود کو سیکیور فیل کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ جو کوئی بھی ہے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اب تو میں اس کا اتنا عادی ہو چکا ہوں کہ رات کو سوتے وقت اس کی عجیب سی خوشبو محسوس ہوتی ہے تو میرے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اندیکھی طاقت بھی جواب میں ہنس رہی ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو کی دوسری کہانی احمد کی ہے، جو جاب کے سلسلے میں کسی دوسرے شہر گیا تھا اور اسے کرائے کے مکان کی تلاش تھی۔ آخر اسے ایک گھر ملا۔ اس نے دروازے پر ناک کیا۔ ایک آدمی نے دروازہ کھولا اور پوچھا کہ کون ہے تم؟ احمد نے کہا کہ جی میں کسی دوسرے شہر سے آیا ہوں، مجھے ایک کمرے کی ضرورت ہے۔ تو دروازے پر لکھا دیکھا تو میں نے سوچا کہ آپ سے پتہ کر لوں۔ آدمی نے اسے حیرانی سے دیکھا اور کہا کہ ضرور آپ اندر آئیں، میں آپ کو روم دکھاتا ہوں۔ جب وہ اندر آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت کرسی پر بیٹھی جھول رہی ہے اور وہ احمد کو عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ احمد نے نظر انداز کیا اور آگے چل پڑا۔ اس آدمی سے اس نے سوال کیا کہ آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں؟ وہ بولا کہ میں، میری بیوی، ماں اور میرے 2 بچے۔
ہم سب یہاں کافی ٹائم سے رہ رہے ہیں۔ خیر چھوڑیے، یہ آپ کا کمرہ ہے۔ احمد کو وہ کمرہ بہت اچھا لگا۔ اس نے اس آدمی کا شکریہ کہا اور کافی دن گزر گئے۔ احمد کو اپنے کام میں بزی ہو گیا۔ وہ روزانہ صبح جاتا اور رات دیر تک آتا۔ ایک رات وہ واپس جب گھر آ رہا تھا تو ایک آدمی اسے حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو اس گھر کے اندر؟ کیوں جا رہے ہو؟ احمد نے کہا کہ جی یہاں میں پین گیسٹ ہوں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ پین گیسٹ اور وہ بھی یہاں؟ او بھائی یہاں تو کوئی نہیں رہتا۔ بھائی یہ کیسا مذاق ہے؟ میں تو کافی دنوں سے ان لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ یہاں پر اور بھی بہت سے لوگ ہیں، بلکہ ان کی پوری فیملی رہتی ہے۔ تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ تو اس آدمی نے کہا نہیں، میں اندر نہیں جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ تو احمد نے اس آدمی کو عجیب سی نگاہوں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بہت خوف تھا۔ اس نے اس گھر کی طرف غور سے دیکھا مگر اسے کوئی بھی ایسی چیز فیل نہیں ہوئی۔ تو اس نے سوچا کہ یہ آدمی مذاق کر رہا ہے۔ تو اس نے دروازے پر دستک دی اور کچھ دیر کھڑا رہا۔ کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ اب کی بار وہ دروازے پر دوبارہ دستک دینے لگ گیا مگر اس بار بھی دروازہ نہیں کھولا۔ اب وہ گھبرا گیا اور سوچنے لگا کہ کیا وہ آدمی ٹھیک کہہ رہا تھا کہ اچانک سے دروازہ کھل گیا مگر دروازہ کھولنے والا اس کو نظر نہ آیا۔ اب وہ ڈر سا گیا اور سوچنے لگا کہ یہ دروازہ کیسے کھلا، اور اس کی یہ نظر بزرگ عورت پر پڑی جو کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی اور جھول رہی تھی۔ اس عورت نے کہا کہ اتنی دیر کہاں لگ گئی؟ احمد چپ رہا۔ عورت نے دوبارہ اونچی آواز میں کہا کہ اتنی دیر کہاں لگ گئی؟ احمد نے کہا کہ جی ماں جی میں آ گیا ہوں۔ بزرگ عورت نے کہا کہ تم کمرے میں جاؤ اور آرام کرو۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگا اور دروازے کو اندر سے لاک کر لیا۔ اچانک اس کو کسی بچے کی ہنسنے کی آواز آئی۔ اس نے جلدی سے پیچھے دیکھا تو ایک بچہ دیوار کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اب احمد کو ڈر لگا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا کہ بچے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ جا کر سو جاؤ اپنے کمرے میں۔ تو بچے نے کہا کہ انکل یہ تو میرا کمرہ ہے اور میں تو یہاں 20 برس سے رہ رہا ہوں۔ تو احمد نے کہا کہ تم تو 10 برس کے ہو اور 20 سال سے اس کمرے میں رہ رہے ہو، میں کچھ سمجھا نہیں۔ تو وہ بچہ بولا کہ آپ سمجھ جائیں گے کچھ دن کے بعد، اور یہ کہہ کر بچہ کمرے سے باہر چلا گیا اور کچھ قدم چلنے کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھ کر احمد کو مسکرانے لگ گیا۔ احمد کو بہت عجیب سا محسوس ہونے لگا اور بہت خوف محسوس ہوا۔ اس نے سوچا کہ آج ہی رات اس گھر سے نکل جانا میرے لیے بہتر ہوگا۔ تو وہ جلدی سے الماری کھولا اور سارے کپڑے بیگ میں پیک کرنا شروع کر دیے۔ اس کو اچانک ایک خوفناک چیخ سنائی دی۔ احمد نے اپنے کمرے کا ہلکا سا دروازہ کھولا اور باہر کی جانب دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ایک آدمی بیوی الٹے قدم چل کر احمد کے کمرے کی جانب آ رہے ہیں۔ احمد نے جلدی سے اپنے روم کا ڈور بند کر دیا۔ اب اس کا سارا جسم کانپنے لگ گیا تھا اور بہت ہی خوف محسوس کر رہا تھا۔ اس کے چہرے سے پسینے ٹپک رہے تھے۔ اس کا حلق سوکھ گیا تھا اور وہ خود پر قابو نہیں پا رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ لڑکا ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، یہاں تو سب جنات ہی رہتے ہیں۔ احمد نے تھوڑی دیر بعد دروازہ کھولا تو اسے کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے حوصلہ کیا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ کمرے کے باہر آدمی کے بچے کھڑے ہنس رہے تھے۔ بچے نے کہا کہ انکل جب یہاں کوئی آ جاتا ہے تو واپس نہیں جاتا۔ احمد نے اس کی بات کو اگنور کیا اور باہر دروازے کی طرف بڑھنے لگ گیا۔ تھوڑے قدم چلنے کے بعد اس کو فیل ہوا کہ کوئی آدمی اس کو آواز دے رہا ہے کہ ارے بھائی کہاں چلے؟ جب احمد نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس آدمی کا گلا کٹا ہوا تھا اور اس میں سے خون ریس رہا تھا۔ احمد نے جب یہ دیکھا تو دروازے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا کہ اچانک بزرگ عورت احمد کے سامنے کھڑی ہو گئی اور ہنسنے لگ گئی۔ اس بزرگ عورت نے احمد کا گلا دبوچ لیا اور دیوار پر دے مارا۔ پھر وہ اٹھا اور دروازے کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھول کر باہر گیا تو وہ اپنے کمرے پہ ہی واپس آ گیا۔ احمد نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں تو باہر کی طرف گیا تھا۔ اب اس نے دوبارہ سے باہر کی طرف دوڑ لگائی، لیکن اس بار وہ واپس کمرے میں آ گیا۔ بار بار کی کوشش ناکام ہونے لگی۔ احمد اونچی اونچی آواز میں رونے لگ گیا کہ اچانک اس کی نظر اپنے کمرے کی کھڑکی پر پڑی۔ اس نے سوچا کہ اب وہ اس کھڑکی سے چھلانگ لگا دے گا۔ جیسے ہی وہ کھڑکی کے پاس گیا تو اس نے باہر کھڑکی سے دیکھا۔ کھڑکی کے باہر لان میں 6 قبریں تھیں۔ وہ کافی پرانی تھی۔ ہر قبر کے سرہانے ایک روح کھڑی تھی، مگر ایک قبر خالی تھی اور سب احمد کو گھور رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح کبھی ہنستا اور کبھی روتا۔
احمد کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ آخر کار اس نے کھڑکی سے چھلانگ لگا دی اور اس کی موت ہو گئی۔ وہ گھر لوٹ نہ پایا۔ قبروں کے ساتھ اب چھٹی قبر اس کی بھی تھی۔ میرا نام الفت زہرا بانو ہے اور یہ بات آج سے تقریباً 15 سال پہلے کی ہے، جب ہم ایک کرائے کا مکان ڈھونڈ رہے تھے اور ہمیں اپنے ابو کے ریفرنس سے راولپنڈی میں ایک معقول مکان ملا جو بہت عرصے سے خالی تھا۔ بڑا مکان ہماری ضرورت تھا کیونکہ بھائی کی شادی ہو گئی تھی اور پرانا گھر ہمیں تنگ کر رہا تھا۔ وہ کافی چھوٹا تھا۔ شروع میں تو سب ٹھیک تھا اور کچھ دنوں کے بعد ہی اس گھر میں بہت عجیب سی چیزیں ہونا شروع ہو گئیں۔ سب سے پہلے گھر کے صحن میں ہم سب لوگ سوتے تھے۔ گرمی تھی، بڑے کمرے میں بلب جلتا بجھتا تھا، جس سے پہلے ہم نے جو سوئچ بہت پرانے تھے ان کی خرابی سمجھا۔ ایک بار امی نے مجھے ڈانٹ کر بولا کہ تم بہن سے لڑی ہو جو شور مچا رہی ہو، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ہمارے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ تمہارے چلانے اور چیخنے کی آوازیں آئی تھیں جب میں چھت پر تھی۔ میں بہت حیران تھی کہ ایسا کئی بار ہوا تھا امی کے ساتھ۔ ایک بار ہمارے بھائی رات کو دیر گھر سے واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ چھت پر 2 لوگ کھڑے تھے۔ انہوں نے وہ دیکھے تھے۔ وہ سمجھے کہ ہم سب چھت پر ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ ہم لوگ تو سب گھر پہ تھے۔ ان چیزوں کو ہم اپنا وہم سمجھ کر بھول جاتے تھے کہ ایک دن ہم سب سین میں سوئے ہوئے تھے کہ مجھے لگا کہ کوئی میری چادر کھینچ رہا ہے۔ پاؤں والی سائڈ سے مجھے بہت خوف محسوس ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھی، کسی نے میری چادر ایک ہی جھٹکے سے کھینچی اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے خواب دیکھا تھا، میں ڈر گئی تھی، لیکن میں رات کو سونے سے پہلے صورتیں پڑھا کرتی تھی۔ ایک دن بھابھی نے بتایا کہ وہ اپنے روم میں تھی کہ کسی نے میری آواز دے کر مجھے اسٹور میں بلایا۔ جب میں وہاں گئی تو وہاں کوئی بھی نہ تھا، جبکہ میں کمرے میں سو رہی تھی۔ بھابھی کو اکثر سرگوشیاں سنائی دیتی تھیں، کبھی کبھی جیسے کوئی رو رہا ہو اور کوئی کرا رہا ہو، درد کی شدت سے جیسے کراتے ہیں۔ اکثر میرے چھوٹے بھائی کو سائے دکھائی دیتے۔ یہ تمام واقعات وقفے وقفے سے ہوتے رہتے، جن کو کبھی ہم اہم سمجھتے اور کبھی اگنور کر دیتے۔ اور سب سے بڑی چیز مجبوری یہ تھی کہ سستا گھر تھا اور بڑا بھی تھا۔ ارد گرد کے لوگ بھی اچھے تھے، اسکول نزدیک تھا، بازار بھی قریب تھا اور ابو کی دکان 20 منٹ کے فاصلے پر تھی۔ بہت ساری سہولتوں کے پیش نظر ہم نے اس گھر میں 6 ماہ نکال ہی لیے۔ ایک دن گھر میں اور میری امی اکیلے تھے۔ گھر کا فون بجا، میں نے اٹھایا تو آگے سے کچھ دیر خاموشی کے بعد کسی کے رونے سے سکنے کی آوازیں آئیں۔ وہ آواز اب گھٹی گھٹی چیخ میں بدل گئی تھی اور پھر اتنی زور کی چیخ سنائی دی کہ میرے ہاتھ سے فون ہی گر گیا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگ گیا۔ امی کو بتایا تو بولی کہ کوئی ڈر رہا ہوگا۔ اب یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہی رہتا تھا۔ ایک دن میری پھپھو گاؤں سے ہمارے گھر رہنے کو آ گئی۔ وہ گرمیوں کے دن تھے، اب ہم سب صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میری پھپھو نماز سے فارغ ہو کر کمرے میں چلی گئی تھی کہ ایک دم سے ان کی چیخ سن کر ہم ان کی طرف دوڑے۔ وہ بولی، میرے ابو سے منور تیرے گھر میں کچھ ہے؟ پوچھنے پر بولی کہ نماز پڑھ رہی تھی تو لگا جیسے میرے ساتھ کوئی اور بھی بیٹھا نماز ادا کر رہا ہے۔ سلام پھیرا تو کوئی بھی نہ تھا۔ مصلے سے اٹھی تو سامنے پلنگ پر خون میں لت پت کوئی نظر آیا اور پھر ایک دم سے غائب ہو گیا۔ وہ ساری رات ہم نے تقریباً جاگ کر گزاری تھی۔ ابو نے اب فیصلہ کیا کہ اب مزید اس طرح نہیں رہنا، کوئی اور گھر دیکھتے ہیں۔ میری بھابھی خیر سے امید سے تھیں تو ان کو ایک ہی خواب بار بار نظر آتا تھا کہ کوئی ان کے بستر پر جھکا ہوا ہے اور وہ وزنی چیز سے ان پر وار کرتا ہے۔ وہ چیخ کر اٹھ جاتی۔ سچ تو یہ تھا کہ بھابھی بھی امی کی طرح اپنے گھر چلی گئی تھی۔ وہ بہت ڈر گئی تھی، مزید اس حالت میں وہ رہ نہیں سکتی تھی۔ ہم سب نے بھی برا نہیں منایا اور ابو گھر بھی ڈھونڈ رہے تھے، لیکن گھر اتنی جلدی کہاں ملتے ہیں۔ ہم جب سے آئے تھے محلے میں کبھی بھی آنا جانا ملنا ملانا ہمارا نہیں ہوا تھا۔ محلے کے بہت پرانے رہائشی حاجی صاحب کے گھر پوتا ہوا تھا، انہوں نے ہمیں مٹھائی بھجوائی تھی۔ امی ان کے گھر مبارکباد دینے گئی تھی تو ان کی بیوی نے میری امی سے کہا کہ ہمیں تو بعد میں پتہ چلا کہ مکان میں کوئی کرائے دار آئے ہیں۔ باتوں باتوں میں وہ خود ہی بول پڑی، بہن اچھا تو نہیں لگتا لیکن سچ بات ہے، بتانا چاہیے۔ اس مکان میں اثرات ہیں، جو بھی رہنے کے لیے آیا ہے مکان چھوڑ کر چلا گیا، بسا کوئی بھی نہیں یہاں۔ اس مکان میں اثرات ہیں، جو بھی یہاں رہنے کے لیے آیا مکان چھوڑ کر چلا گیا، بستا یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ بہت سال پہلے کی بات ہے کہ اس گھر میں 11 افراد رہتے تھے جن کی رات سوتے ہوئے کسی نے کلہاڑے سے قتل کر دیا تھا۔ خون ہی خون باہر دروازے تک تھا۔ توبہ استغفر اللہ، قیامت کا منظر تھا۔ ہم ان کو جانتے تھے، ورکشاپ تھی ان کی، بہت ہی اچھے لوگ تھے، کسی کی کوئی دشمنی بھی نہیں تھی۔ ان کی اس اندھوناک حادثے میں بس ان کی ایک ملازمہ جس کی ایج 8 سال تھی، بس وہ زندہ بچی تھی، جو اتفاق سے جاگ گئی تھی
اور ڈر کر خوف سے ایک بڑی ٹرالی کی دیوار کے ساتھ چھپ گئی تھی، اور وہ اتنی دہشت زدہ ہوئی کہ اپنی آواز بھی کھو بیٹھی تھی۔ پولیس نے اسے اپنی کسٹڈی میں رکھا، علاج کرواتے رہے۔ پورا علاقہ خوفزدہ ہو گیا تھا اور لوگ رات بھر جاگتے تھے، دن میں سوتے تھے۔ سخت گرمی میں بھی کنڈیاں لگا کر سونا شروع کر دیا تھا۔ ہم سب اپنے گاؤں چلے گئے تھے، کافی سال وہیں رہے، کچھ عرصے بعد واپس آئے، مگر اس گھر کو کبھی بھی دوبارہ آباد نہیں دیکھا۔ جو بچی زندہ بچ گئی تھی اس نے بتایا کہ رات کو اندھیرے میں 5 لوگ ان کے گھر کے اندر آئے تھے اور ان کے ہاتھ میں ٹارچ تھی اور وہ جاگ گئی تھی۔ جب وہ بڑے کمرے میں سوئے ہوئے تھے، گھر کے لوگوں کو مار رہے تھے، میں اٹھ کر چارپائی کے نیچے چھپ گئی تھی اور پھر رینگتی ہوئی بڑی سی ٹرالی کے پیچھے جا چھپی۔ وہ اس کمرے میں آئے اور اس کے منہ پر کپڑا تھا۔ اس کمرے میں سوئے ہوئے ساتھ والے کمرے میں داخل ہو گئے۔ ادھر کسی کے کرانے کی آواز سنائی دی اور پھر وہ سب چلے گئے۔ جب پولیس پہنچی تو بچی نیم بہوشی کی حالت میں ٹرالی کے پیچھے گری پڑی تھی۔ انویسٹیگیشنز ہوئیں، لیکن پتہ نہیں چل سکا کہ وہ لوگ کون تھے اور انہوں نے کیوں ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا، کیوں بے گناہ لوگوں کو اتنی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پورا گھر خون و خون تھا اور اس وقت ماشاءاللہ کا دور تھا۔ اس وقت سے لے کر اب تک اس گھر کی چابیاں ان کے کسی عزیز کے پاس ہوتی ہیں جس نے گھر بیچ دیا تھا، جس نے خریدا وہ بھی اس میں نہیں بچ سکا۔ جب یہ گھر خالی تھا تو ادھر سے آوازیں سنائی دیتی تھی، بہن آپ جتنی جلدی ہو جائے اس گھر کو چھوڑ دو، بہن بہتر ہے کہ اس گھر میں کبھی بھی کوئی نہیں بسا، تم لوگ بھی یہاں سے چلے جاؤ۔ میری امی نے ہم سب کو بتایا اور ابو نے بہت سی کوششیں کی۔ کچھ دن رہنے کے بعد ہم اس علاقے سے شفٹ ہو کر کسی اور مکان میں چلے گئے۔ وہ گھر اچھا اور پرسکون تھا، وہاں ہم جب تک رہے ایسا کوئی بھی بات نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم خیریت سے وہاں سے واپس آ گئے۔ آج کی آخری کہانی رخسار نے کوئٹہ سے سینڈ کی ہے، میں آپ کو انہی کی زبانی سناتی ہوں۔ میرا نام رخسار ہے اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم راولپنڈی میں رہتے تھے اور کبھی کبھی دادی کے پاس گاؤں چلے جاتے تھے۔ ابو ایک بینکر تھے۔ ایک بار گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم گاؤں آئے ہوئے تھے، چچا کی فیملی بھی تھی اور ہم بھی خوب گھر میں گہما گہمی تھی۔ میں اس وقت 8ویں کلاس میں تھی۔ ہم کزن دل بھر کر کھیلتے کودتے، وہ دور بھی اچھا تھا۔ آج کل کے دور جیسا نہیں تھا، دلوں میں نفرتیں نہیں تھی، لوگ میل جول رکھتے تھے اور آپس میں مل کر رہتے تھے، اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے، کزنوں کو بھی سگے بہن بھائیوں کی طرح سمجھا کرتے تھے۔ گرمی میں ہم سب صحن اور برآمدے میں سو جاتے تھے۔ دادی کا گھر بہت بڑا تھا، وہاں ایک نیم کا پیڑ تھا جس پر پینگ لگی ہوئی تھی، لیکن وہ درخت صحن کے بالکل کافی دور تھا، تو ہم بچے کم ہی وہاں جاتے تھے۔ دادی کا گھر 3 کنال پر بنا ہوا تھا، درخت صحن کے آخری کونے پر تھا۔ ایک دن دوپہر کو سب سوئے ہوئے تھے تو میں اور میری کزن پینگ جھولنے لگیں۔ وہ بہت جھولا جھولتی تھی۔ اس کے بعد اس نے مجھے باری دی۔ میں بیٹھی ہوئی بڑے مزے سے پینگ جھول رہی تھی کہ اچانک کسی نے پیچھے سے مجھے زور زور سے جھولا دینا شروع کر دیا۔ سپیڈ بہت زیادہ ہو گئی تھی جس سے مجھے بہت زیادہ تیز میں ڈر لگ رہا تھا۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ میں نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا، ناز مت کرو ایسا، میں گر جاؤں گی، بند کر دو، جبکہ میرے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے کہ میں خود ہی جھولا روک سکوں۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ میں بہت زیادہ چیخ رہی تھی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور جب مجھے ہوش آیا تو میں چارپائی پر لیٹی تھی اور خاندان والے سب اکٹھے ہوئے تھے۔ میری امی نے مجھے چوم لیا اور پیار کیا اور پوچھا کہ بیٹا تم کیسے گری تھی؟ میں نے ان کو بتایا کہ ناز نے مجھے دھکا دے کر گرایا تھا۔ بس پھر کیا تھا، امی نے اور میری چچی میں بحث چھڑ گئی۔ میری چچی کے بقول میں وہاں اکیلی پینگ لے رہی تھی۔ جب یہ سانیہ ہوا تھا امی بضد تھیں کہ میں سچ بول رہی ہوں۔ میرے سب کزن بولے کہ ناز تو ہمارے ساتھ کھیل رہی تھی جب تم چیخی تھی اور گری تھی۔ بعد میں ہمسائے کے گھر کی بچی نے ہمیں بولا کہ تم اکیلی تھی۔ خیر یہ بات ختم ہو گئی، مجھے چوٹیں آئی تھیں، کچھ دن بعد میں ٹھیک بھی ہو گئی۔ دادی نے بولا کہ جدھر پینگ ہے ادھر نہیں جانا کیونکہ پھر ایسا نہ ہو، لیکن اب مجھے عجیب سا محسوس ہوتا، جیسے سوتے ہوئے میں ہڑبڑا کر جاگ جاتی، ساری رات عجیب سا خوف فیل کرتی، جیسے کوئی سرگوشیاں کر رہا ہو، مجھے بلا رہا ہو۔ ڈراونے خواب میں دیکھنے لگ گئی تو اکثر میں خواب میں ایک اپنے آپ کی اپنے ہم عمر بچی کو دیکھتی تھی، کبھی وہ مجھے گھور رہی ہوتی اور کبھی کچھ کہنے کی کوششیں کرتی۔ میں 2 ہی ہفتوں میں بہت کمزور ہو چکی تھی۔ ایک بار میں صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، دادی تخت پوش پر لیٹی تھی جبکہ میں بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی۔ مغرب کے بعد کی بات ہے یہ۔ میں اخبار پڑھ رہی تھی تو میں اپنے آپ میں مگن تھی۔
और मुझे एकदम से ज़ोर का थप्पड़ पड़ा मेरे सर के ऊपर। मैंने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी ना था। मेरे कज़न तो कमरों में थे, अम्मी जजी सब वहीं थी। मैंने दादी को आवाज़ दी और बताया कि दादी उठ जाएं। वो बोली कि किसी ने मारा है मुझे और इधर कोई है। मैंने दादी को आवाज़ दी और बताया कि दादी उठ जाएं, और वो बोली कि किसी ने मारा है, इधर कौन है। मैंने ना में सर हिलाया तो वो बोली कि कलमा तैयबा का विर कर, वहम है तेरा और कुछ भी नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने सबको बताया तो सब मेरा मजाक बन के रह गया। मेरी अलबत्ता अम्मी परेशान थी, वो मुझ पर फूंकती थी। अबू तो हमें वहाँ छोड़कर अपनी जॉब पर चले गए थे। अम्मी ने दादी से भी दबी आवाज़ में मेरे साथ होने वाले वाक़यात का जिक्र किया। दादी बहुत सख्त गिर भी थी और बहुत प्यार करने वाली भी। उन्होंने मौलवी साहब को बुला भेजा जो इमाम मस्जिद थे। वो आए और उन्होंने मुझ पर दम किया, फिर पानी भी दिया। दम वाला पानी पीने के बाद मैं कुछ बेहतर हुई। वो चले गए। मुझे इन सब से कुछ फ़ायदा ज़्यादा नहीं हो रहा था। मैं बहुत ही कमगो हो गई थी, चुप चुप सी रहने लग गई थी। अपनी कज़नों से भी मैं खिंची खिंची रहती। अक्सर रात को सोती तो खौफज़दा हो जाती। सुबह जब भी उठती तो मेरे जिस्म पर सुर्ख रंग की लकीरें बनी होती थी, जैसे किसी ने नाखूनों से मुझे खुरचा हो। अम्मी को बताती रहती थी, वो मुझे तसल्ली देती, प्यार करती। गर्मियों की एक बहुत ही तपती दोपहर थी। हम सभी अपने कमरों में सोए थे। मेरी आँख खुली तो मुझे टॉयलेट जाना था, सो मैं उठी और सहन में आ गई। बहुत तेज़ धूप थी उस वक्त। मैं चलती हुई टॉयलेट की तरफ आ गई। दरवाज़ा खोला, जैसे ही मैं अंदर गई तो बाहर से किसी ने कुंडी लगा दी। मुझे बाकायदा तौर पर आवाज़ दी। मैं घबरा गई थी और अंदर से शोर मचाना शुरू कर दिया, खोलो खोलो। अब कमरे में पंखे थे, दूसरा टॉयलेट भी था काफ़ी फासले पर, तो किसी ने मेरी आवाज़ ही नहीं सुनी। मैंने काफ़ी देर चीखों पुकार की, दरवाज़ा भी बजाया। मैंने काफ़ी कोशिश की कि दरवाज़ा खुल जाए, लेकिन वो तो बंद था बाहर से। गर्मी और हब्स भी बहुत ज़्यादा था। मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मैं उठी तो मैं अपने बिस्तर पर थी। पूछने पर पता चला कि टॉयलेट में गिरी मैं बेहोश मिली थी। डॉक्टर ने बेहोशी की वजह गर्मी और हब्स बताई थी। मैंने अपनी अम्मी को सब बात बताई। मेरी कज़न नाज मुझसे मानूस थी, लेकिन मैं उससे कुछ खिंची खिंची रहती थी। सब दादी से दम दरूद करवा रहे थे। और एक बार चची और अम्मी दोनों ने हमसाए खाला को बात बताई। वो बोली कि साथ वाले गांव में सईद साहब हैं, वो बहुत पहुँचे हुए आदमी हैं। बच्ची को आप इनको दिखाएं, वरना देर हो जाएगी, ऐसा ना हो कि नुकसान हो जाए। दादी को भी अब फिक्र थी। मेरी वजह से सबकी छुट्टियां भी ख़राब गुजर रही थी, क्योंकि मेरे साथ घर में कुछ ना कुछ होता रहता। खैर मैं इन बुज़ुर्ग के पास गई। उन्होंने मुझे बताया और देखा। मुझसे पूछा कि क्या हुआ था। मैंने उनको सब बात बताई। उन्होंने सब कुछ सुना और बोला कि अच्छा। फिर मेरे साथ अम्मी और दादी भी थी। उन्होंने कहा कि बच्ची पर साया हो गया है, मुझे कुछ इल्म करना होगा आपके घर पर। एक दिन वो आ पहुँचे और दादी के बरामदे में बैठ गए। हम सब कमरों में थे, खिड़कियों से सब देख रहे थे। वो ज़मीन पर दायरा खींच कर बैठे हुए थे और तस्बीह लेकर कुछ पढ़ने लग गए। यकीन नहीं आता कि ऐसा भी हो सकता है। एक अजीब सी भीनी भीनी खुशबू हमारे पूरे घर में फैल गई थी। आज भी इस खुशबू को महसूस मैं कर सकती हूँ। वो खुशबू बहुत तेज़ होती गई, जैसे कि कोई चल रहा हो और खुशबू उसके साथ हो। थोड़ी देर के बाद इंतहाई गंदी बदबू महसूस हुई, इतनी कि हम लोगों ने नाकों पे कपड़े रख लिए। हमारी तौबा, हमने ऐसी बू कभी नहीं सूंघी थी। खैर वो ख़त्म हो गई। घंटे से ज़्यादा का इल्म था। वो उठे और दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोले कि या अल्लाह तेरा शुक्र है और तेरा करम है, तूने हिम्मत बख्शी। और यूँ हम सब बाहर आ गए। उन्होंने बताया कि नीम के दरख्त पर जन्नात का बसेरा था और बच्ची पींग लेने गई तो इनकी नज़रों में आ गई। जन्नात शर पसंद थे, इसलिए इनको मैंने भगा दिया है। सब फ़ौरन दरख्त कटवा दें और गर्मी की तपती दोपहर में किसी बच्चे को इस घर के अंदर रखें और दोबारा इस दरख्तों के पास न जाने दें। दोपहर को जन्नात अपना शिकार तलाश करते हैं। इनको टारगेट कमसिन बच्चे ही होते हैं या वो बच्चे जो बड़े हो रहे हों। यानी दादी ने वो दरख्त कटवा दिया, लेकिन मैं बचपन से ही इस घर में आ जा रही थी। कभी भी मेरे साथ कुछ नहीं हुआ था, लेकिन कहते हैं कि बुरे वक्त का कोई पता नहीं होता कि वो कब आ जाए। इस बात को अब बहुत टाइम हो चुका है। अब मैं 52 साल की हो चुकी हूँ। अब मैं दादी हूँ, लेकिन जो वाक़यात मेरे साथ हो चुके मैं इन्हें भूलने नहीं पाती। मैं आज भी सोचती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ और मैं अब अपने बच्चों को और पोती पोतियों को तपती दोपहर में कभी बाहर जाने नहीं देती। लिसन, ये आज की स्टोरीज़ थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होंगी।
پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اسٹوریز کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.